بسم الله الرحمن الرحيم. نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے. جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین. اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت. بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی. پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی. ایسی میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے. جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا. یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے. اب چونکہ اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے. خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے. بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ عزو بے قراری بڑھتی رہتی ہے. جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں. ایسی میرے بھائیوں، جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے. جس کو اللہ کہتا ہے الا، چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا سنو، جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو. کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے. بذکر اللہ تطمئن القلوب. بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا. ہاں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا. ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے. فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے. بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے. جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں. جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہیں. جب کسی کو بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تثبیت نہیں پڑتا، بیٹا. ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے. یہ سبحان اللہ کہتے جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے سفر کیے، دعوت دی، دھکے کھائے، تو آہستہ دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے. جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا،
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا، اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے، گوشت کنگھیوں کی لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بوٹیوں سے ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے، اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی، وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد سے میں چلا، میرا آنا تھا تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا، یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا، یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تو ہماری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار، اور مساکن طیبہ، اور جنتان ذوات افنان، اور جنتان مدہامتان، اور عینان تجریان، اور عینان نضاختان، اور من کل فاکہۃ زوجان، اور فاکہۃ ونخل ورمان، اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
یہ سورہ رحمان کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا کب عزتک و جلالک و علو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے، اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں، کوئی زندگی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے، ایک پل بھی مشکل، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقطع الیدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرن قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار، اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتیل بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، ایک ایک انگارہ نہیں، ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گا، صرف سوئی کے ناکے کے برابر۔ ایک لوٹا پانی، ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے، اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ جگوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانا سننے والا، وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت، جلال، بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ هذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت، جلال، بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے،
قیامت تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے بھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب ہے۔ جیسے روٹی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے اللہ کی قسم وہ ان کا اندر ایسے گیلی لکڑی ہوتی نا، گیلی لکڑی وہ جلتی بھی ہے اور بیٹھنے والوں کو بھی برباد، اس کا دھواں سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ سلگتی لکڑی کی طرح۔ اور وہ بھی جب کہ گیلی ہو یہ سلگتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، اور ان کے زخم بڑھتے رہیں گے، اور کوئی مرہم نہیں اس کا سوائے اللہ کی محبت اور تعلق کے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ پیغام سنایا، اللہ کو اپنا بنا لو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ مری والو جنت کی دوڑ لگاؤ، مری کو جنت نہ سمجھو، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور، ملتان کو جنت نہ سمجھو، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مٹی سے غذا کو نکالا، وہی اللہ جس نے غذا کو پانی بنایا، وہی اللہ جس نے گندے پانی کو مرد عورت کے پانی کو ملایا، پھر اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار بخشا، پھر اسی اللہ نے 3 اندھیروں میں تمہارا روپ ڈھالا، تمہارے نین نقش بنائے، پھر اسی اللہ نے آنکھوں میں نور ڈالا، کانوں میں سننا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، اسی اللہ نے دل کو دھڑکایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، انگلیوں کو الگ الگ بنایا، ناخنوں سے محفوظ فرمایا، اسی اللہ نے پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ کو ایسے طریقے سے بنایا کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ غلاظت کی نکلتی چلی جائے۔ چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دی، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا، اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھوں بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی میلیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائیں، کبھی دکانیں کھولی، کبھی کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی دھوپ کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا، کھپاتا رہا۔ پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے تو صاف ستھرا ہو کے چلے۔ پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار و مصیبت پیدا ہو جائے، ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں۔ یہ سارا نظام بنانے کے بعد، چلانے کے بعد، پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا۔ پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0418003138۔
تو میرے بھائیوں، اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے۔ جیسے پانی نشے میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا۔ بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات۔ ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا۔ لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو، یہاں سے آگے نہ کرو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو۔ یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو، اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا بے شک ڈھیر کٹھے کر لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو، نہیں روکتا۔ تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا۔ آپ کے ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یعصوب۔ جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا، سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا۔ تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے۔ ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، حرام سے نہ خریدنا۔ جگہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا، اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا، اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے، تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا۔ اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا۔ تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے، تبوک کا سفر پیدل ہو رہا ہے، سواری ہی کوئی نہیں، پیدل سفر ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے سواریوں سے نہیں روکا کہ حرام راستوں سے مت لاؤ، کھیتی باڑی سے نہیں روکا کہ کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضے نہ کرو۔ جیسے آج کل بڑے شہروں میں یہ لینڈ مافیا آ گیا، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے، ہر آدمی کی زمین کل 4 ہاتھ کور ہے۔ پتہ نہیں کیسے دیوانے ہو گئے۔ ایک ہمارا میرے گاؤں میں، اس کے قریب ایک ہمارا تبلیغی دوست ہے، میں اپنے گھر میں تھا گاؤں میں، مجھ سے آ کر کہنے لگا آج فلاں زمیندار سے مل کر آیا ہوں۔ میں نے اس کو دعوت دی کہ مار صاحب تیری میری زمین برابر ہے، تیری میری زمین برابر ہے۔ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بڑا زمیندار، یہ بالکل درویش۔ تو وہ زمیندار کہنے لگا کیسے برابر ہے؟ انہوں نے کہا تیری قبر بھی 4 ہاتھ، میری قبر بھی 4 ہاتھ، باقی تو بھی چھوڑ جائے گا، میں بھی چھوڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زمینیں نہ بناؤ، کھیتی باڑی نہ کرو، کہتا قبضے گروپ نہ بنو، دھوکے بازی سے بچو۔ ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، ایک بالشت یعنی 1 فٹ سے بھی کم، 12 انچ سے بھی کم اگر کسی کی زمین دبا لی، مری میں بھی تو زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، تو یہاں تو گزوں کے حساب سے لاکھوں روپے پر زمین جا رہی ہے، اب ہیرا پھیری کر کے دبا لی، یہاں تو دبا لی۔ یہاں کی عدالتوں کا کیا ہے، وکیل بھی موجود، جج بھی موجود، اور
ایک نسل مقدمہ کرتی ہے، اگلی نسل اس کا فیصلہ پاتی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا، تم نے قبضہ کر لیا، یا تم نے ہیرا پھیری کر کے اب وکیل کو بھی چکر دے دیا اور جج کو بھی چکر دے دیا، آ گیا قیامت کا دن، میرا اللہ آیا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں کتنی زمین دبائی تھی، ایک بالشت کی جب سزا یہ ہے تو اگلی کی کیا ہوگی؟ ایک بالشت زمین دبانے والے کو فرشتے پکڑیں گے اور یہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ بمیں ہمالیہ پہاڑ اس کے وہ اندر میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، تم سوچو یہ 5 فٹ کا آدمی 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا؟ 7 بر اعظم کیسے اٹھائے گا؟ یہ 7 بر اعظم کٹھے کیے جائیں گے، اس کا وزن پورا ہوگا، اس کا قد اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ یہ زمین کا توق اپنے گلے میں اٹھا کے تڑپ بھی سکے، ہائے ہائے بھی کر سکے، فریاد بھی کر سکے، اور پھر اسے کہا جائے گا اس کی زمین واپس کر، مری والی زمین واپس کر، وہ کہے گا وہ تو وہیں رہ گئی، کیسے واپس کروں کا؟ پھر ظالم سزا بھگت، اب بھگتتا رہے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر ایک اور یہ تو دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ حق ور، یا اللہ اس نے میری زمین دبائی تھی، میری دکان دبا لی تھی، میرا گھر اس نے دبا لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پکاریں گے، آؤ آئے اس کا گھر واپس کرو، زمین واپس کرو، اس کی دکان واپس کرو، کہے گا یا اللہ وہ تو مری میں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے منگوا لی ہے، واپس کر دو، منگوا لی ہے، آ گئی، کہاں ہے؟ کہ دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں پڑی، جا اٹھا کے لیا، سب سے اوپر جہنم ہے، جو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، نماز نہیں پڑھتے ایسی مر گئے، روزے نہیں رکھتے ایسی موت آ گئی، ماں باپ کے نافرمان ہیں ایسی موت آ گئی، شراب زنا جوا موسیقی گانا بجانا اس میں مبتلا تھے ایسی موت آ گئی، سود کھاتے مر گئے ایسی موت آ گئی، تو مسلمان ہو کر حاویہ میں جائے گا، حاویہ میں ابو جہل نہیں جا سکتا، حاویہ میں صرف منافق جائیں گے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور اس سے پہلے امتوں کے منافق اور بعد میں آنے والے منافق، لیکن پکا سچا مسلمان، اور ہیرا پھیری سے بٹور لیا، گھر دبا لیا، زمین دبا لی، دکان دبا لی، گاڑی دبا لی، کوئی چیز جاؤ لے کے آؤ، کہاں ہے؟ حاویہ، فرشتے ساتھ جہنم کو، جہنم میں جلا، خطمہ میں جلا، لظا میں جلا، چیختا چلاتا سعیر میں اترا، سقر میں اترا، جہیم میں اترا، حاویہ میں اترا، دکان کو اب اٹھا رہا ہے، اب زمین کو اٹھا رہا ہے، اور اب اس کے پیسے کو اٹھا رہا ہے، گاڑی کو اٹھا رہا ہے، بنکر کو اٹھا رہا ہے، جو چیز بھی تھی اس کو اٹھا کر کندھے پہ ڈالا، اب اوپر چڑھنا شروع کیا، جہیم میں داخل ہوا جلتا ہوا، پھر سقر میں گیا، پھر سعیر میں گیا، پھر لظا میں گیا، پھر حطم میں گیا، پھر جہنم میں گیا، اوپر کنارے پر پہنچ گیا، کہے گا چلو شکر ہے واپسی ہو گئی، مل گئی، ایک قدم باہر ہوگا ایک اندر ہوگا، اللہ کا امر آئے گا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا واپس حاویہ میں جا کے گرے گا، یہ نیچے وہ چیز اوپر، اور جس کی دوائی تھی، جو بھی دبایا تھا۔ آج کل تو بڑے ہیرا پھیری کے کام ہو رہے ہیں، یہ پٹواریوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اسی حال میں یہ مر گئے، ایسے لوگوں کی فردیں برباد کرتے مر گئے تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا۔ تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی، نہ نماز چھڑا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا۔ اب پھر گیا، پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا بازیاں کھاتا ہوا حاویہ میں آیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں رہا، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو، وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ، وہ کہتا ہے سواریاں رکھو پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ اور جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ، جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، بھیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو، کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو۔ ایک طرف لذتیں خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں، کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے
وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تمہاری لذتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا۔ تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ دو بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں، دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، سب تعریفیں الحمد ہے، مصدر آیا ہے، فعل نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے کر رہے ہیں، جتنی زمین آسمان کے مخلوق کر رہی ہے، جتنا لوگ اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، اور آئندہ جتنی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور ایک تو خاص تعریف سبحان اللہ، ایک کسی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ بڑا نیک آدمی، یہ بڑا سمجھدار آدمی، یہ گھر بڑا خوبصورت، یہ پہاڑ بڑا خوبصورت، یہ چشمہ بڑا خوبصورت، یہ وادی بڑی خوبصورت، یہ فصل بڑی اعلیٰ، یہ پرندہ بڑا حسین، یہ گھوڑا بڑا حسین، یہ گاڑی بڑی اعلیٰ۔ جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہو رہی ہیں، کہ شکل بنائی تو اللہ نے، لوہا بنایا تو اللہ نے، وادی کو بنایا تو اللہ نے، آبشار کو گرایا تو اللہ نے، جھرنوں سے چشمے پھوٹے تو اللہ نے کیا۔ تو چونکہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ رب العالمین صرف تمہیں نہیں پالتا، انسانوں کو نہیں پالتا، جنات کو نہیں پالتا، رینگنے والوں کو پالتا ہے، اور چلنے والوں کو پالتا ہے، دوڑنے والوں کو پالتا ہے، اڑنے والوں کو پالتا ہے، دو ٹانگوں پہ چلنے والوں کو پالتا ہے، چار ٹانگوں پہ چلنے والوں کو پالتا ہے، زمین پہ بن ٹانگوں کے رینگنے والوں کو پالتا ہے، 32 ٹانگیں رکھنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو پالتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو پالتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والے پرندوں کو پالتا ہے، ڈسنے والے زہریلے سانپ کو پالتا ہے، حقیر مکھی کو پالتا ہے، حقیر مچھر کو پالتا ہے، ناپاک خنزیر کو پالتا ہے، لومڑی بھیڑیوں کو پالتا ہے، گائے بھیڑ بکری کو پالتا ہے، ہاتھی شیر چیتے کو پالتا ہے، پتنگوں پروانوں کو پالتا ہے، جنات کے لا تعداد کثیر تعداد کے قبیلوں کے قبیلے ہیں، ان سب کو پالتا ہے، اور جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کو پالتا ہے، جو نظر نہیں آتے ان کا رب ہے، وہ نوری کا رب ہے، وہ ناری کا رب ہے، وہ خاکی کا رب ہے، وہ آبی کا رب ہے، وہ ہوائی کا رب ہے، وہ خلائی کا رب ہے، وہ فضائی کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، ماضی والوں کا رب، آج والوں کا رب، آئندہ آنے والوں کا رب۔ کھلانے میں خزانے بے شمار ہیں، سننے میں اس کا سننا طاقتور ہے، سارے بولو، اکٹھے بولو، اردو، عربی، ہندی، سندھی، فارسی، انگریزی، بلوچی، بروہی، مکرانی، بلتستانی، گلگتی، چترالی، پنجابی، سرائکی میں بولو، ہندی اور لاطینی میں بولو، ساری زبانوں میں بولو، ہر وقت بولو، ہر کوئی بولے، اللہ تم کی ہر وقت سنتا ہے، تمہاری ہر وقت سنتا ہے، تمہارے ہر چاہے کو سنتا ہے، اور جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پورا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ رب ہے، تمہیں ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب ہے، تمہیں ماں سے زیادہ پالتا ہے۔ مرزا الہی بخش، نظف خان، نواب شجاعت دولہ، جنہوں نے ساز باز کر کے 1857 عیسوی میں دلی کا سودا کر دیا تھا، انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں بنائی۔ میئر رجب علی تھا جو بہادر شاہ ظفر کا سارا خزانہ بھی اٹھا کر لایا تھا، اور وہ امبالہ کو ایک ضلع ہے، اس میں اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا، جس میں ایک حوض تھا، جس میں فوارے بنائے گئے، جس میں شرابیں نکلتی تھی، اور پھر وہاں بیٹھ کر شراب کے جام کا دور چلتا تھا۔ لیکن وہ بدبخت چند دن کی بہار کے پیچھے ہمیشہ کی بربادی میں چلا گیا۔ بخت خان ہار کر بھی اپنا بخت بلند کر گیا، کیونکہ وہ اس بنیاد پر تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، چاہے میدان کی بازی ہار جاؤں، مجھے اللہ کا راضی کرنا ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ساری نسل کے ساتھ ذبح ہو گئے کہ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، ورنہ ایک بول دیتے، تھوڑی سی سیاست کر جاتے، تھوڑی سی سیاست کھیل جاتے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ میاں صاحب دین اور دنیا دونوں ساتھ ہونے چاہیے،
جانی کا کیس بھی لو اور نماز بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد، آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی سادہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایسی حسین جوڑی تھی آج بکھر گئی، ایسی جوڑی کہاں کوئی سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا۔ حضرت علی فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے جو نبیوں کے بعد ایسی جوڑی ہوگی، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، لیکن بھائی ان کا مرنا تو زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے، اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے۔ حضرت علی اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، فرمایا علی کو بتا دینا، اور رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر آپ نے کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی مجھے میرے بابا نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو کہا غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں آؤ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا۔ آج مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ آج کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، مفرد میں ایک آدمی قبر سے نکلتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر اندر ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ واقعے کے راوی ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں وہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا کھوتی کی طرح ہر وقت بکواس مت کر۔ جب وہ مر گیا، جس دن سے مرا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ قوم عاد میں ایک بوڑھی ماں تھی، اس کا بیٹا مر گیا، اس کی عمر 300 سال تھی۔ سرانے بیٹھے ہائے بچہ نہ کھایا نہ پیا، نہ تو نے جہان دیکھا نہ تو نے دنیا دیکھی ہے، تو نے ایسے ہی دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک نے کہا اماں ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 60-70 ہوگی۔ وہ حیران ہو کر بولی کیا وہ گھر بنائیں گے؟ ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، بلکہ کالونیاں بنائیں گے۔ وہ کہنے لگے اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی، اب بندگی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، ڈیوٹی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، اجر ہمارا زیادہ، مرتبہ ہمارا زیادہ، مقام ہم جنت میں پہلے جائیں گے، جنت کے دروازے سے پہلے گزریں گے، ہمارے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اس کی وجہ امتیاز یہ تبلیغ کا کام ہے۔